زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے؟ تو میں یہ ایک چارٹ ہے کہ جس کی مدد سے آسانی ہو سکتی ہے کہ کیسے کیلکولیٹ کیا جائے، یا ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے، یہ کنسیپٹ بن سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں سب چیزیں شامل نہیں ہیں جو کہ زکوٰۃ کے اندر کیلکولیشن کے میں آتی ہیں، لیکن چند چیزیں ہیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اپنی پاس جو کچھ ہے اس کی ایک لسٹ بنا لیجیے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں، جس میں یہاں پہ کچھ چیزیں ذکر ہیں کہ سونا چاندی وغیرہ جو موجود ہو، کوئی زمین جو بیچنے کے لیے رکھی ہو، یعنی کہ بیچنے کی نیت سے دی ہو، نیت سے یعنی کہ جب لیتے ہوئے کیا نیت تھی، بیچنے کی تھی، انویسٹمنٹ کی تھی، اس کو ری سیل کرنے کی نیت تھی، زمین مکان جب اس طرح کی چیز، نقد رقم جو موجود ہے، بینک میں اگر رقم موجود ہے، ادھار دیے گئے نقد جو مال کی صورت میں جو ادھار دیا گیا ہے اور جس کی واپسی کی امید ہے، تو اس کو بھی کیلکولیشن میں لایا جا سکتا ہے۔ پھر غیر ملکی کرنسی کی صورت میں جو بھی اس دن کا ریٹ ہو جب کیلکولیشنز ہو رہی ہیں۔ پرائز بانڈ کی صورت میں یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ پرائز بانڈ ویسے شرعی طور پہ عموماً صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر جوئے کی صورت بھی ہوتی ہے اور چند صورتوں کی وجہ سے اس کی یہ جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ لے لیتے ہیں کئی بار تو اس لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا تھا۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں وہ آئے گا، لیکن ویسے اس سے بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے، اگر ہیں تو اس سے نکل آنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح انشورنس جتنی ادائیگی کی جا چکی ہے وہ، اور اس میں بھی ذہن میں رہی کہ ساری انشورنس جائز نہیں ہے۔ جو اسلامک بینکس کچھ کرا رہے ہیں ان کی انشورنس پوچھ لینا چاہیے کہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن عموماً جو کنونشنل بینکنگ یا کنونشنل صورت میں انشورنس ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی پوچھ لینا چاہیے۔ پھر اگر کسی کو امانت رکھوائی ہو تو وہ کیلکولیشنز کے اندر آئیں گی۔ کمیٹی سے وصول شدہ رقم جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے عام طور پہ، اس میں جو رقم وصول ہوگی وہ بھی شامل ہے۔ کاروبار میں شراکت، تو اگر انویسٹ کیا ہوا ہے، شریک ہے کسی کاروبار میں وہ۔ پھر خام مال کی مالیت فیکٹری یا دکان میں، تو جو چیزیں بیچنے کے لیے رکھی گئی ہیں وہ اس کا جو خام مال را مٹیریل ہے۔ تیار مال کا سٹاک فیکٹری یا دکان میں، تو جو چیزیں تیار پڑی ہیں بیچنے کے لیے ان کو بھی کیلکولیشن میں لائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں یہاں پہ ذکر ہیں، یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے قسم کے بانڈز ہیں جو عموماً صحیح نہیں ہوتے لیکن لوگ لے لیتے ہیں، تو اس کو کیلکولیشن میں لائیں گے، لیکن اس پہ توبہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا یہ بھی ضروری ہے۔ پوچھ لینا چاہیے کہ یہ بانڈ ہے، یہ لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جا سکتا، تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو کیا چیزیں وہ رقم جو زکوٰۃ کی رقم سے کم کرنی ہے، تو جو چیزیں کم کرنی ہیں ان کو مائنس کرنا ہے اس ٹوٹل اماؤنٹ سے۔ کہ اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو اگر کسی سے مقروض ہے انسان تو وہ مائنس کر دے گا قرضہ جو دیا ہوا ہے، لیکن اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کئی بار بڑے قرضے دیے جاتے ہیں، جیسے گاڑی کے لیے، جیسے گھر کے لیے، اور وہ کئی سالوں میں ادائیگی ہوتی ہے، تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ 1 ایئر کی انسٹالمنٹس جو ہوتی ہیں ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے، کہ جو اگلے 1 سال کی انسٹالمنٹس ہیں ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے، پورے کا پورا جو قرضہ لیا وہ مائنس نہیں ہوگا۔ بیوی کا مہر اگر ادا نہ کیا جائے، جو کہ کر دینا چاہیے جلدی، لیکن اگر نہیں کیا تو وہ بھی مائنس ہوگا۔ کمیٹی کے بقایا جات جبکہ کمیٹی مل چکی ہے، تو جو ابھی کمیٹی کی رقم دینی ہے وہ بل وغیرہ اگر سال پورا ہونے سے پہلے آ چکے ہوں تو اگر بل کی ادائیگی ہے، اسی طرح کسی کی تنخواہ دینی ہے ملازمین کی، یعنی کہ جو خرچے ہیں ان کو مائنس کر دیں گے، تو یہ مائنس کر دیں گے۔ تو ایک فرضی ایک رف کیلکولیشن یہاں ذکر کی گئی ہے، مطلب کہ یہ ایک اماؤنٹ ہے مائنس یہ، تو ٹوٹل اماؤنٹ اس میں سے مائنس کر دیا گیا یہ اماؤنٹ، اور پھر جو نیٹ اماؤنٹ نکلی ہے وہ قابل زکوٰۃ رقم ہے۔ اب اس کا 2.5% دینا،
یعنی کہ یہ جو اماؤنٹ ایک نکل آئی ہے اس کا اب 2.5% جو ہے اس کو پے آف کیا جائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ پھر وہ سارے فیکٹر دیکھنے کہ کس کو دینی ہے، وہ زکوٰۃ لینے کے قابل ہے نہیں ہے، تو اس کو دینا ہے، دیکھنا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ذکر کر دیا جائے کہ سونے کا موجودہ ریٹ جو مارکیٹ ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے، اس طرح چاندی ہے اگر اس کا بھی موجودہ مارکیٹ ریٹ دیکھنا ہے، اسی طرح جو زمین ہے بیچنے کی نیت سے اس کا کرنٹ مارکیٹ ریٹ خریدتے وقت نہیں، اس وقت کیا جس دن زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہو رہی ہے اس دن کیا ریٹ ہے یہ دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح غیر ملکی کرنسی جو ہے اس میں بھی اس دن کا ریٹ قابل اعتبار ہوگا کیلکولیشن کے اندر۔ اور باقی چیزیں کہ پہلی چیز یہ کہ ڈے 1 پہ یعنی کہ جب اس کے بعد مال آ گیا تو اس دن ایک کیلکولیشن ہوتی ہے کہ یہ شخص صاحب نصاب ہو گیا، یعنی لیٹ سپوز یہ ایک اماؤنٹ آئی تو یہ صاحب نصاب ہو گیا، یعنی یہ 52.5 تولے چاندی کی جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے بڑھ گیا یہ اماؤنٹ۔ اب 1 سال بعد پھر یہ کیلکولیشن ہوگی کہ میرے پاس کیا کیا پڑا ہوا ہے، اور وہ ابھی بھی اگر وہ اتنا ہی ہے یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی مارکیٹ ریٹ ہے اس سے زیادہ ہی ہے وہ اماؤنٹ، تو پھر اس کا یہ 2.5% وہ پھر زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اور احتیاطاً کوشش کرنی چاہیے تھوڑی زیادہ اس سے دے دے، کیونکہ کئی بار کیلکولیشن میں غلطی ہو جاتی ہے، کچھ انسان بھول جاتا ہے یا کیلکولیشن میں غلطی ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ کچھ اس سے زیادہ اماؤنٹ دے دیجیے۔ اور اگر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ میں کیلکولیشن میں غلطی ہو چکی دوبارہ ری اسیس کرے، اگر کیلکولیشن میں کہیں غلطی ہوگی، اسے پتہ نہیں تھا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ بھی کیلکولیشن میں آتی ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ ابھی بھی فرض ہے وہ ابھی ادا کرے۔ یعنی کیسے کرے کہ ایک ایسٹیمیٹ کرے کہ اس وقت کیا ریٹ تھا اس فلاں چیز کا یا کیا کتنی زکوٰۃ میں جو بنتی تھی، تو اس ایسٹیمیشن سے پھر اب وہ زکوٰۃ ادا کر دے، بے شک وہ جتنے مرضی سالوں کی ہو۔ تو یہ چیز ذمہ رہتی ہے، تو اس کو بڑی احتیاط سے کیلکولیٹ کر کے ادا کرنا چاہیے۔